بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 69 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الثالث، اس کے حوالے سے ہمارے یہ اسباق چل رہے ہیں۔ اور الفصل الثالث کا یہ ہمارا نامہ حصہ ہے، یعنی نامہ سبق ہے، جس میں الحمدللہ ہم نے الفصل الثالث کے حوالے سے تمام تر تفصیلات گزشتہ اسباق سے دیکھتے آ رہے ہیں اور جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج الفصل الثالث، جس کا عنوان موانع رضاعت کے حوالے سے ہے، اس کے متعلقہ ہمارا آخری سبق ہے، نامہ حصہ ہے، اور یہ آخری حصہ بھی ہے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ رضاعت کی گواہی کا مسئلہ۔ رضاعت کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ جو عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ گواہی دے تو پھر کیا اس اکیلی عورت کی گواہی معتبر ہے یا نہیں معتبر، یا اس مسئلے میں صرف مردوں کی گواہی چلے گی یا صرف عورتوں کی گواہی چلے گی، یا مرد کے ساتھ عورت کی گواہی ہونی چاہیے، یا اگر صرف عورت کی گواہی ہے تو کیا اکیلی عورت کی گواہی ہو، یا وہ ساتھ قسم اٹھائے، یا دو عورتیں ہوں یا چار عورتیں ہوں، کیا اس معاملے میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں یا نہیں گواہی کے اعتبار سے۔ تو یہ تمام تر جو مسائل اور تفصیلات ہیں وہ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے جو مسئلہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے وہ ہے مرضعہ کی صفت، یعنی جو دودھ پلانے والی ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ کس عمر کی ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، یا اس طرح کی جو بھی صفات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ایک عورت میں جو عورت دودھ پلاتی ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الفصل الثالث کا اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے، یعنی جو ہم نے گزشتہ 8 اسباق سے، اور یہ نامہ سبق ہے ہمارا، ان اسباق میں ہم نے پڑھا اس کا ایک اجمالی خاکہ اور ٹائٹل جو ہے وہ ہم بطور یاد دہانی کے ضبط کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج وہ ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں الفصل الرابع کا تعارف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ الفصل الرابع جو ہے، جو ہم اس کے بعد آئندہ شروع کرنے والے ہیں، وہ کس کے متعلقہ ہے، اس کا عنوان اور ٹائٹل کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہی سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اب ہمارا آج کا سبق جو ہے الرکن الثالث کے حوالے سے ہے، اور الرکن الثالث جو ہے اس کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہے کہ فی معرفت محل العقد، محل عقد جو ہے اس کے متعلق پہچان حاصل کرنا، اس کے اصول و ضوابط اور قواعد کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ محل عقد کے حوالے سے شرعی طور پہ دو چیزیں ہیں جو شریعت نے حلال کی ہیں، یعنی دو احکام ہیں یا دو صورتیں ہیں جن کی وجہ سے عورت جو ہے وہ حلت کے محل میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو نکاح صحیح ہو یا پھر ملک یمین۔ اگر یہ دو صورتیں ہوں تو عورت جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، ان دو کے علاوہ کسی شکل میں بھی عورت حلال نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اصول، قوانین اور کچھ ایسے حالات بتلائے ہیں جن میں یہ دو چیزیں بھی کارآمد نہیں ہوتی، یعنی ان شکلوں میں نکاح کرنا درست نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ ملک یمین میں آ جائیں، یعنی غلام بن کے لونڈی کی شکل میں قبضے میں آ جائیں، تو پھر بھی ان سے تعلقات زوجیت کو قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے اس حوالے سے فرمایا
کہ موانع شرعیہ یعنی جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، جن سے نکاح سے منع کیا ہے، اولاً وہ دو قسموں میں تقسیم ہوں گے۔ نمبر 1 موانع معبدہ، نمبر 2 موانع غیر معبدہ۔ یعنی کچھ وہ موانع ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کچھ وہ ہیں جو حالات کے مطابق ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی ایک حالت بدلنے کے بعد ان کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے ہے، اور موانع معبدہ جو ہیں ان کو امام رحمہ اللہ نے پھر آگے 2 قسموں میں تقسیم کیا، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں جو ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مختلف فی، یعنی جس پہ تمام فقہاء متفق نہیں ہیں، کچھ اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ جو متفق علیہ ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ نمبر 2 سحر، یعنی جو سسرال کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے رضاعت کے متعلقہ امور، یعنی جو رضائی بہن بھائی ہیں یا رضاعت سے متعلقہ جتنے بھی امور اور مسائل ہیں وہ ہیں۔ ہمارا الحمدللہ یہ سبق رضاعت سے متعلقہ ہے، اور گزشتہ 8 اسباق سے، اور یہ ہمارا 9واں سبق ہے۔ مکمل 9 اسباق میں الحمدللہ ہم نے اس فصل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں جی، اور وہ ہے الفصل الثالث فی مانع الرضاع، رضاعت سے منع ہونے والے جو رشتے ہیں، یعنی رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے جو رشتے ہیں، یہ سبق ان کے متعلقہ ہے۔ اور اس کو امام رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے قواعد کو اور اصولوں کو، مسائل کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ 9ویں مسئلے کے متعلق والتاسعہ، 9ویں مسئلے کے متعلق ہے صفت المرضعات، دودھ پلانے والے کی صفات، یعنی جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کی صفات کے حوالے سے یہ سبق ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع بحث بھی ہے اور عنوان بھی ہے۔ آگے ہم مسئلہ دیکھتے ہیں جی۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسألۃ التاسعہ، جہاں تک 9ویں مسئلے کی بات ہے، 9ویں مسئلے کی اگر بات کی جائے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا صِفَةُ الْمُرْضِعَةِ، جہاں تک مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کی صفت کی بات ہے، اس کے اوصاف کی بات ہے، فَإِنَّهُ مُتَّفَقُ، بس تمام فقہاء متفق ہیں اس بات پہ کہ عَلَىٰ أَنَّهُ، بے شک وہ عورت، يُحَرِّمُ لَبَنُ كُلُّ امرأة، حرام کر دیتا ہے ہر عورت کا دودھ، بالغ و غیر بالغ، چاہے وہ عورت بالغہ ہو یا غیر بالغ ہو، یعنی عورت بالغ ہو یا نہ ہو، اگر عورت کے سینے سے دودھ اتر آیا اور وہ دودھ کسی نے پی لیا تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ وہ عورت جو ہے رضاعت کے درجے میں ہوگی، اور رضائی ماں کا جو درجہ ہے وہ اس عورت کو ملے گا۔ اب دودھ پینا کیسے ہے اور کتنی انداز سے اور کتنی مقدار میں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ صفات کا عنوان قائم کر کے یہ بتلایا اور سمجھایا ہے کیا عورت کی عمر اس پہ متاثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اثر انداز یعنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا عورت کا حائضہ ہونا یا عائشہ ہونا یا اسی طرح جو دیگر امور متعلقہ ہیں عورتوں کے، کیا وہ امور جو ہیں رضاعت کے حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو امام رحمہ اللہ نے جو ابتدا کی وہ یہ ہے کہ انہ یحرم لبن کل امرأۃ، ہر عورت کا دودھ جو ہے وہ حرام کرنے والا ہے، بالغ و غیر بالغ، وہ عورت چاہے بالغہ ہو یا غیر بالغ ہو۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے امام رحمہ اللہ نے عمر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا کہ جس بھی عمر میں عورت کی دودھ اتر آئے اور وہ دودھ بچہ پی لے اور شرعی جو مقدار ہے وہ پوری ہو جائے تو اس عورت کو ماں کا درجہ یعنی رضائی ماں کا درجہ جو ہے وہ شریعت نے دیا ہے، اور اس بات پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ آگے دوسری ہے وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ، اور وہ عورت جو یائسہ ہے یعنی نا امید ہو چکی ہے، من المحیض ماہواری سے، کان لہا زوج ام لم یکن، اس کا خامند ہو یا نہ ہو، اگر اس کو بھی دودھ اتر آئے تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حاملن کانت او غیر حاملن،
وہ عورت حاملہ ہو یا نہ ہو. وشذ بعضهم، آگے امام رحمہ اللہ نے ایک شاذ رائے بیان کی ہے. ہم شاذ رائے کو دیکھنے سے قبل گزشتہ جو شکلیں اور صورتیں بنی ہیں ان کو دیکھ لیں. سب سے پہلے عمر کا مسئلہ، پھر ماہواری ایام کا مسئلہ وہ ہو یا نہ ہو، پھر حمل کا مسئلہ. یعنی امام رحمہ اللہ نے کوئی بھی عورت ہو، وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، عائسہ ہو یا نہ ہو، بالغہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی شکل ہے، عورت کو دودھ اتر آئے اور بچے نے شرعی مقدار کے مطابق پی لیا تو وہ جو ہے وہ حرام ہے، رضائی ماں کا درجہ اس عورت کو مل جائے گا. وشذ بعضهم، اور بعض لوگوں نے ایک شاذ رائے بیان کی، اور وہ شاذ رائے یہ ہے فاوجب حرمتا للبن الرجل، انہوں نے واجب قرار دیا ہے، اوجبا انہوں نے واجب کیا ہے، حرمتن حرمت کے اعتبار سے، للبن الرجل مرد کے دودھ کی وجہ سے. یہ مسئلہ ایک انتہائی ایسا ہے جو کبھی نہیں سنا گیا ہوگا، لیکن امام رحمہ اللہ نے اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر مرد کو دودھ اتر آئے چھاتی سے تو کیا وہ دودھ جو ہے وہ حرام کرنے والا ہے یا نہیں ہے. وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ، امام رحمہ اللہ خود آگے فرما رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ غیر موجود، یہ مسئلہ کبھی واقع ہوا ہی نہیں ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا سننے میں نہیں آیا. فضلا ان یکون، بجائے اس بات کے کہ ان یکون له حکم شرعی، اس کا کچھ شرعی حکم ہوتا. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ آج تک پیش ہی نہیں آیا، اور جو مسئلہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کا شرعی حکم جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ فطرت نے، یعنی اللہ رب العزت نے عورت کا مقام، یہ دودھ پلانا، بچوں کی پیدائش، یہ عورت کے ذمہ ہے امور، جبکہ مرد ان کاموں سے بری الذمہ ہے. اور جس کی فطرت میں ہی یہ کام نہیں تو اس کے ساتھ یہ غیر فطری معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک غیر فطری معاملہ ہے، فطرت میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا حکم بھی شرعی اعتبار سے بیان نہیں کیا گیا. وَإِنْ وُجِدَ، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، اگر یہ کوئی غیر فطری معاملہ بعض دفعہ اگر کسی کے ساتھ پیش آ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی شکل بن جائے، وَإِنْ وُجِدَ، اگر ایسی کوئی صورت بن جائے یا کوئی ایسا مسئلہ حقیقتاً ہو جائے، فَلَيْسَ لَبَنًا إِلَّا بِاشْتِرَاكِ الْإِسْمِ، پس نہیں ہے وہ دودھ الا باشتراک الاسم، سوائے اس کے کہ وہ نام کے اعتبار سے مشترک ہے. یعنی جو مرد کی چھاتی سے نکلے گا اس کی شکل، شباہت اور صورت کی وجہ سے ہم اس کو دودھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا اور جو عورت کا دودھ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا اشتراک نہیں ہے سوائے لفظی اشتراک سے. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ولادت کا محل ہے وہ اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا ہے، اور ولادت کے سبب سے یہ دودھ کا بندوبست ہوتا ہے. جب مرد ولادت کے محل میں نہیں ہے تو یہ پھر جو دودھ ہے یہ بھی اس حرمت کے محل میں نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے بھی فقہاء کا اختلاف ہے. بعض نے یہ کہا کہ یہ مرد ہے تو یہ بھی انسان ہے، آدمی ہے تو انسان کا دودھ ہے، عورت بھی انسان ہے، انسان کا دودھ ہے تو یہ حرمت ہے. جبکہ جو دیگر فقہاء ہیں انہوں نے یہی رائے رکھی اور یہی موقف اپنایا کہ جب یہ ولادت کے محل میں نہیں ہے، ایک فطرتی اعتبار سے یہ عمل نہیں ہے اور فطرت کا یہ تقاضا نہیں ہے، تو ایسی شکلوں اور صورتوں میں مرد کا دودھ جو ہے وہ حرام کرنے والا نہیں ہے، اور یہی راجح موقف بھی معلوم ہوتا ہے. واختلف، اور اختلاف کیا ہے، من هذا الباب، اس باب میں، فی لبن المیتۃ، اختلاف ہے اس باب میں مردہ عورت جو ہے اس کے دودھ کے حوالے سے. اور سبب الخلافی، اور سبب اختلاف یہ ہے کہ هل يتناولها العموم او لا يتناولها، کیا یہ عموم کو شامل ہے یا نہیں شامل. ولا لبن للمیتۃ ان وجد لها الا باشتراک الاسم، اور نہیں ہے دودھ میت کے لیے اگر وہ پایا بھی جائے تو اس میں اسم جو ہے وہ مشترک ہے. اب یہاں پہ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی اور فوت ہونے کے بعد اس کی چھاتی سے دودھ نکالا گیا یا کچھ دودھ پایا گیا، اس کے اثرات ہے،
تو کیا وہ دودھ اگر کوئی بچہ پی لے تو اس پہ حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب اختلاف یہ ہے کہ حل یتناولها العموم و لا یتناولها، کیا اس کو عموم یعنی جو ایک عام حکم ہے بلاغت کے حوالے سے وہ عموم اس کو شامل ہے یا نہیں شامل. اگرچہ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میت کے ایسے دودھ نہیں ہے، اگر ایسا پایا بھی جائے تو وہ اشتراک اسم ہے. وَيَكَادُ أَن تَكُونَ مَسْأَلَةً غَيْرَ وَاقِعَةٍ، اور یہ بھی قریب ہے کہ یہ ایسا مسئلہ کبھی واقعی نہیں ہوا، کبھی وجود میں آیا ہی نہیں ہے. فَلَا يَكُونُ لَهَا وَجُودٌ إِلَّا فِي الْقَوْلِ، بس نہیں ہے اس کا وجود الا فی القول، سوائے باتوں میں. یعنی قول کے اعتبار سے ایک فرضی مسئلے کے اعتبار سے تو اس کا وجود ہے، لیکن در حقیقت اصلاً ایسا مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا. بہرکیف یہ امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو اس کے حوالے سے بھی جان لیجیے کہ بعض کہا کہ اس میں رائے یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ چونکہ انسان ہے اور انسان کا ہی دودھ ہے تو یہ حرمت ثابت ہو جائے گی. جبکہ دیگر فقہا کی رائے یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، تو ایسی شکل میں وہ دودھ جو ہے وہ حرمت کو ثابت نہیں کرے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس کی وفات سے تھوڑی دیر قبل ہی دودھ کو نکالا گیا اور اس کی وفات کے بعد وہ کسی کو پلا دیا گیا تو اس سے حرمت تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وفات کے بعد جو نکالا گیا دودھ ہے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. یہ آج کا ہمارا سبق تھا صفات کے حوالے سے، اور جو دو مسائل کے ساتھ ہم وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی الفصل الثالث کا اجمالی خاکہ. الفصل الثالث جو ہے یہ فی معنی الرضاع، یعنی رضاعت سے متعلقہ جو امور ہیں ان سے متعلق تھے. تو اس میں امام رحمہ اللہ نے ابتدا اس کی یہاں سے کی کہ واتفقوا علی ان الرضاع بالجملۃ یحرم ما یحرم من النسب، نسب کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت بھی ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، ان رشتوں کو. میری مراد یہ ہے کہ ان المرضع تنزل منزلۃ الام، مرضعہ جو ہے دودھ پلانے والی اس کو ماں کے رتبے پہ رکھا جائے گا. اور اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے آگے تفصیل بیان کی کہ واختلفوا من ذلك فی مسائل کثیرہ، مختلف مسائل میں ایک اختلاف بھی ہے. اور القواعد منها 9، ان میں سے 9 قواعد میں یعنی 9 الگ الگ مسائل میں ہم ذکر کریں گے. احداہا، ان میں سے جو پہلا ہے فی مقدار المحرم من اللبن، کہ کتنی دودھ کی مقدار جو ہے وہ حرام کرنے والی ہے، 1 مسہ یا 2 مسہ یا 3 یا 5 7 یا 10 رضاعات جو ہیں یہ الگ الگ کتنی مقدار حرام کرنے والی ہے. دوسرے نمبر پہ فی سن رضاع، کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ کتنی ہو، رضاعت کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے. تیسرے نمبر پہ فی حل المرضع فی ذلك الوقت عندما یشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، ایک مقررہ مدت کے بعد دودھ پلانے کے حوالے سے حرمت، کیا اس وقت یہ حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ هل يعتبر فيه وصوله بالرضاع والتقام الثدي او لا يعتبر، کیا اس میں جو حلق کے ذریعے پہنچنا یہی رضاعت کا سبب ہے یا چھاتی سے ڈائریکٹ پینا یہ حرمت کا سبب ہے. پانچویں نمبر پہ ہے کہ هل يعتبر فی المخالطہ، کہ اگر اس میں کچھ چیز ساتھ مل جائے دودھ کے ساتھ کسی چیز کی ملاوٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہے. چھٹے نمبر پہ ہے کہ هل يعتبر فی الوصول من الحلق، کہ کون سا دودھ جو ہے وہ حرام کرنے والا ہے، وہ دودھ جو حلق سے نیچے گیا ہے یا وہ دودھ جو اپنی انتہا یعنی پیٹ اور معدے تک پہنچ چکا ہے، حرام کرنے والا کون سا ہے. ساتویں نمبر پہ ہے کہ هل ينزل صاحب اللبن عانی الزوج من المرضع منزلۃ اب، کیا مرضعہ عورت کے شوہر کو باپ کے درجے پہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. وهو الذي يسمونه لبن الفال، اور یہی ہے جس کو لبن الفال بھی کہتے ہیں، کیا اس کو باپ کا درجہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ تھا الشہادۃ علی الرضاع، رضاعت سے متعلقہ گواہی. ایک عورت کی موت پر ہے، 2 کی، 3 کی، 4 کی، فقہا کا اختلاف کیا ہے، صوب اختلاف وغیرہ وغیرہ. اور 9ویں نمبر پہ جو آج ہم نے سبق پڑھا صفت المرضعہ، یعنی جو مرضعہ ہے اس کی صفات کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے یہ سبق بھی پڑھا کہ اگر مرد کو دودھ اتر آئے
تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر عورت فوت ہو جائے اور اس کا دودھ نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی آج الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کا عنوان اور ٹائٹل ہے اور جس کے متعلقہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ الفصل الرابع جو ہے یہ فی معنی الزنا، یعنی زنا کی وجہ سے جو حرمت ہے اس کے متعلقہ ہے۔ انشاءاللہ لذیذ آئندہ اسباق میں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی سے رکن الثالث اور رکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل اور اس میں سے ہم نے مرضعہ کی صفت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثالث کا اجمالی خاکہ اور الفصل الرابع کا جو تعارف ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثانی سے رکن الثالث اور رکن الثالث کی تفصیل سے الفصل الرابع کی تفصیل میں سے معنی الزنا جو ہے ان کا حکم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ رضاعت کے معاملے میں کس کی گواہی معتبر ہے؟ کیا عورت کی گواہی معتبر ہے؟ اگر عورت کی گواہی معتبر ہے تو ایک عورت، دو یا تین یا کتنی تعداد میں جو ہے یہ گواہی معتبر ہوگی، اس کے متعلق جو فقہاء کا اختلاف ہے، سبب اختلاف ہے، ادلہ ہے، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔